اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج ہے 11 مارچ۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا اور ہمارے آنے والے تمام دنوں کو آج کے دن سے اچھا، خوبصورت اپنی نعمتوں، برکتوں، رحمتوں سے بھر دینا۔ آج کا دن دراصل زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہوتا ہے۔ جو لمحہ موجود ہے وہ ہماری اختیار میں ہے، جس میں ہم نیکیاں کما سکتے ہیں، اپنے رشتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں اور اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں۔ کل گزر چکا اور آنے والا کل ابھی آیا نہیں، اس لیے سمجھداری یہی ہے کہ ہم اپنے آج کو شکر، محنت اور نیکی سے بھر دیں۔ جو انسان آج کے دن کی قدر کرتا ہے اس کا کل خود ہی سنور جاتا ہے۔ آج کے دن ہم دیکھیں گے کہ 11 مارچ کی تاریخی اہمیت کیا ہے، اس میں عالمی واقعات کیا ہوئے، کون سی اہم شخصیات پیدا ہوئیں، کن کی وفات کا دن ہے، اور پھر ہم یہ بھی اس میں دیکھیں گے کہ ہم اس تاریخی ریکارڈ سے، تاریخ سے، گزرے وقت سے، زمانے سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔ تمام سامعین کو اس نئے اور بے حد دلچسپ تفصیلی جائزے میں پورے جوش و خروش کے ساتھ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بظاہر کیلنڈر کی ایک بڑی ہی عام سی تاریخ ہے، یعنی 11 مارچ۔ جی، بظاہر تو واقعی ایک عام سا دن ہی محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن جب ہم نے اپنے ذرائع یعنی انگریزی اور اردو ویکیپیڈیا کے 11 مارچ کے صفحات کو کھنگالا تو یقین مانے جو حقائق سامنے آئے وہ ذہن کو جھنجھوڑ دینے والے تھے۔ صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہی اس تجزیے کا اصل مقصد بھی ہے۔ جی بالکل، سوچئے کہ ایک ہی تاریخ میں شیکسپیئر کی مشہور زمانہ رومانوی کہانیوں کا آغاز بھی جڑا ہے، دنیا کا پہلا روزنامچے چھپنے کی تاریخ بھی، اور ایسی عالمی وباؤں کا ذکر بھی جنہوں نے پوری دنیا کو گھروں میں قید کر دیا۔ جی، اور میں اس بات میں تھوڑا اضافہ کروں گا کہ تاریخ محض تاریخوں یا گزرے ہوئے سالوں کی کوئی فہرست نہیں ہوتی، بالکل، بلکہ یہ تو یہ سمجھنے کا ذریعہ ہے کہ انسانیت کس طرح ارتقائی مراحل سے گزری ہے۔ جب ہم خاموشی سے گزر جانے والے اس دن کو صدیوں کے کینوس پر رکھ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آج کے سسٹمز کتنی بڑی قربانیوں اور حادثات کے بعد بنے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے ان سیاسی اور جغرافیائی فیصلوں کی بات کرتے ہیں جن کا دائرہ اثر پوری دنیا پر پڑا۔ جی ضرور۔ اگر ہم 20ویں صدی کی طرف دیکھیں تو 11 مارچ کی تاریخ عالمی طاقتوں کے ایوانوں میں ایک زبردست ہلچل کا دن رہی ہے۔ بالکل، بہت بڑی تبدیلیاں آئیں۔ یعنی 1990 کی ہی مثال لے لی جائے، لیتھوینیا نے سوویت یونین سے اپنی مکمل آزادی کا اعلان کیا تھا۔ اب سننے والوں کو بظاہر یہ ایک چھوٹی سی ریاست کا فیصلہ لگ سکتا ہے، لیکن ایک ایسی سپر پاور کے سامنے کھڑے ہونا جس کا آدھی دنیا پر کنٹرول ہو، یہ بہت غیر معمولی تھا۔ جی، یہ سر جنگ کے خاتمے کا ایک بہت بڑا اور واضح اشارہ تھا، اور تاریخ کا ایک عجیب اتفاق دیکھیے کہ اس سے عین 5 سال قبل 1985 میں بالکل 11 مارچ 1985 کو میخائل گورباچوف سوویت یونین کی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے تھے۔ یہ وہ شخص تھے جو بعد میں سوویت یونین کے آخری سربراہ ثابت ہوئے۔ اور یہی وہ مقام ہے جو انتہائی غور طلب ہے۔ ایک ہی تاریخ پر ہم ایک عالمی طاقت کی قیادت میں تبدیلی اور پھر اسی طاقت کے شیرازہ بکھرنے کی شروعات دیکھ رہے ہیں۔ گورباچوف کا 1985 میں اقتدار سنبھالنا دراصل ان نئی پالیسیوں کا نقطۂ آغاز تھا جنہوں نے آہستہ آہستہ لتھوینیا جیسی ریاستوں کو وہ جگہ فراہم کی کہ وہ 1990 میں اپنی آزادی کا اعلان کر سکیں۔ تو گویا سیاسی تبدیلیاں کبھی اچانک راتوں رات رونما نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں ہوتی، ان کی جڑیں برسوں پہلے کے فیصلوں میں ہوتی ہیں۔ یہ کڑیاں واقعی بہت حیرت انگیز ہیں، اور اگر ہم سیاست کے اسی تسلسل میں تھوڑا اور پیچھے جائیں تو دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک انتہائی نازک موڑ آتا ہے۔ آپ لینڈ لیز ایکٹ کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل، 11 مارچ 1941 کو امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ نے لینڈ لیز ایکٹ پر دستخط کیے تھے۔
سننے والوں کے لیے اس واقعے کی سنگینی سمجھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اس وقت جنگ کا نقشہ بڑا خطرناک تھا اور برطانیہ اور دیگر اتحادی ممالک جنگ میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے، ان کے وسائل ختم ہو رہے تھے۔ دوسری طرف امریکہ براہ راست اس تباہ کن جنگ میں کودنے سے گریز کر رہا تھا۔ جی تو یہ قانون روزویلٹ کا ایک ایسا راستہ تھا جس نے امریکہ کو اجازت دی کہ وہ جنگ کا باقاعدہ حصہ بنے بغیر اپنے اتحادیوں کو بے تحاشا جنگی سامان اور ہتھیار ادھار پر دے سکے۔ اس ایک قانون نے جنگ عظیم کے توازن کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا۔ اگر ہم اسے وسیع طرح تناظر میں دیکھیں تو یہ سیاسی واقعات ہمیں ایک بڑی واضح تصویر دکھاتے ہیں۔ 1941 میں دنیا اس بات پر الجھی ہوئی تھی کہ جنگ میں کس طرح حصہ لیا جائے، پھر ہم سرد جنگ اور بڑی سلطنتوں کے ٹوٹنے سے گزرے۔ بالکل۔ اور ان سب ہولناک تجربات سے گزرنے کے بعد دنیا نے احتساب کی ایک نئے دور میں قدم رکھا۔ اس کی ایک بڑی مثال 11 مارچ 2003 کو سامنے آئی۔ دی ہیگ میں؟ جی، دی ہیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا پہلا افتتاحی اجلاس ہوا۔ دنیا جنگوں اور سلطنتوں کے ٹوٹنے سے نکل کر عالمی انصاف کے قیام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ واقعی بہت بڑی تبدیلی تھی انسانی سوچ میں۔ یقیناً صدیوں تک نظام صرف طاقت کے زور پر چلتا تھا، لیکن اس عدالت کا قیام اس بات کا ثبوت تھا کہ انسانیت اب عالمی احتساب کے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ تاریخ کا سفر کبھی ہموار نہیں ہوتا۔ یہ سب قانون تو ہم نے بہت بعد میں بنائے، لیکن جب ہم نے ذرائع کی مزید گہرائی میں جا کر دیکھا تو ایک بڑا سنجیدہ پہلو سامنے آیا۔ آفات اور سانحات کا؟ جی، 11 مارچ کا دن بے شمار ایسے قدرتی اور انسانی سانحات کا گواہ بھی ہے جنہوں نے دنیا کے سسٹمز کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگر ہم ماضی بعید کی طرف چلیں تو 1669 میں اٹلی میں ماؤنٹ ایٹنا کا آتش فشاں پھٹنے سے 15,000 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ 15,000 اموات، وہ بھی 17ویں صدی میں، یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اور پھر 1864 میں انگلینڈ کا گریٹ شیفیلڈ سیلاب آتا ہے جس میں 238 اموات ہوئیں۔ اس کے کچھ سال بعد 1888 میں امریکہ کے مشرقی ساحل پر گریٹ بلیزرڈ کے نام سے ایک خوفناک برفانی طوفان آیا، جس نے پورے نظام زندگی کو مفلوج کر دیا تھا۔ بالکل، اور اس میں 400 سے زیادہ جانیں گئیں۔ ان قدرتی آفات کو محض ہلاکتوں کی گنتی کے طور پر دیکھنا مناسب نہیں ہوگا۔ جب ہم 1888 کے برفانی طوفان کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ دراصل اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر ہماری بدلتی ہوئی زمین سے کتنا پیچھے رہ جاتا ہے۔ مطلب ہم قدرت کے سامنے کتنے بے بس ہیں۔ جی، جب امریکہ میں وہ طوفان آیا تو اس نے اس دور کے ٹیلی گراف اور نئے ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورکس کی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا۔ ان بحرانوں کے بعد ہی انسان اپنے سسٹمز کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ آپ کی بات سے یہ سمجھ آتا ہے کہ قدرت ہمیں مسلسل چیلنج کرتی رہی ہے، لیکن تاریخ کا ایک تلخ سچ یہ بھی ہے کہ انسان نے خود بھی تباہی کے راستے بنائے ہیں۔ انسانی ساختہ سانحات؟ جی بالکل۔ حالیہ تاریخ کی طرف آئیں تو یہ مزید دل خراش ہو جاتے ہیں۔ 11 مارچ 2004 کو اسپین کے شہر میڈرڈ میں مسافر ٹرینوں میں بم دھماکے ہوئے۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ اس میں 170 سے 191 کے قریب اموات ہوئیں اور 500 زخمی ہوئے۔ اور پھر اسی نوعیت کا ایک سانحہ 2008 میں پاکستان کے شہر لاہور میں بھی پیش آیا۔ جی، خودکش کار بم دھماکے۔ بالکل، جن کے نتیجے میں 24 افراد جان سے گئے تھے۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ خطرات صرف قدرتی نہیں رہے بلکہ معاشروں کے اندر سے جنم لے رہے ہیں۔ یہ انسانی ساختہ بحران ہماری دنیا کے پیچیدگیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک طرف ہم بین الاقوامی عدالتیں بنا رہے ہیں اور دوسری طرف ٹرینوں میں عام انسانوں کی زندگی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم 21ویں صدی کے 2 سب سے بڑے اور تاریخ کا رخ موڑ دینے والے عالمی واقعات کی بات کریں تو ان کا تعلق بھی 11 مارچ سے ہی ہے۔ آپ 2011 کے سونامی کی بات کر رہی ہیں؟ جی، 2011 میں جاپان کے شہر سینڈائی سے 130 کلومیٹر دور 9.0 شدت کا انتہائی خوفناک زلزلہ اور سونامی آیا۔ اس آفت میں ہزاروں جانیں گئیں اور اس نے تاریخ کے دوسرے بڑے جوہری حادثے کو جنم دیا۔ لیول 7 کا جوہری حادثہ؟ بالکل،
اور پھر وہ واقعہ جس نے ہم سب کی زندگیاں بدل دی، 11 مارچ 2020 جب عالمی ادارہ صحت نے کووڈ-19 کو باقاعدہ عالمی وبا قرار دیا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ چاہے وہ فطری آفات ہوں یا انسانی ساختہ سانحات، انسانیت ان بحرانوں سے سیکھتی کیا ہے؟ جاپان کے واقعے نے دنیا بھر میں نیوکلیئر سیفٹی پر ایک نئی بحث چھیڑ دی، اور کووڈ-19 نے تو ہمارے کام کرنے کے انداز ہی بدل دیے۔ جی، ہم سب نے دیکھا کہ کیسے سپلائی چینز اور ملنے جلنے کے طریقے ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گئے۔ بالکل، جب اتنے بڑے پیمانے پر کوئی کرائسس آتا ہے تو پرانے سسٹمز ٹوٹتے ہیں، اور یہ واقعات بتاتے ہیں کہ معلومات اور پیش کی تیاری کی کیا اہمیت ہے۔ تباہی اور بحرانوں کی تاریخ کا یہ پہلو واقعی ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، لیکن چونکہ ہم اس تفصیلی جائزے میں تاریخ کے مختلف رنگ پیش کر رہے ہیں، تو اب ذرا اس تاریک تصویر سے نکل کر تاریخ کے ان پہلوؤں کی طرف چلتے ہیں جہاں انسان نے تخریب کے بجائے تخلیق کا راستہ چنا۔ بہت عمدہ بات کی آپ نے، کیونکہ تاریخ صرف جنگوں کا نام نہیں ہے۔ بالکل، یہ آرٹ، کلچر اور جدت کے بغیر نامکمل ہے۔ ہمارے پاس 11 مارچ کے کچھ ایسے حقائق ہیں جو سیدھے فن اور ادب سے جڑے ہیں، مثلا 1302 کی وہ دلچسپ تاریخ، شیکسپیئر کی کہانیوں والی۔ جی، ولیم شیکسپیئر کے مطابق یہ وہ دن ہے جب رومیو اور جولیٹ کی شادی ہوئی تھی۔ اب ادب کی دنیا کی اس سب سے مشہور رومانوی کہانی کا نشان اسی تاریخ سے جا ملتا ہے۔ اور پھر 1851 میں وینس میں مشہور موسیقار جوزیپے ورڈی کے اوپرا ریگولیٹو کی پہلی پیشکش بھی اسی دن ہوئی۔ جب دنیا میں اتنی سیاسی اتھل پتھل جاری ہوتی ہے تو یہ کہانیاں اور یہ موسیقی ہی ہوتی ہے جو انسان کو جذباتی سہارا دیتی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف تباہی کا دن نہیں بلکہ علم اور ایجادات کا بھی دن ہے۔ 1702 میں اسی دن لنڈن میں انگریزی زبان کا پہلا قومی روزنامہ دی ڈیلی کورنٹ شائع ہونا شروع ہوا تھا۔ یہ معلومات کے پھیلاؤ کا ایک بہت بڑا سنگ میل تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مشہور شخصیات کا تذکرہ بھی ضروری ہے جن کی پیدائش یا وفات 11 مارچ کو ہوئی۔ 1955 میں پینسلن دریافت کرنے والے سر الیگزینڈر فلیمنگ کی وفات ہوئی، جنہوں نے میڈیکل سائنس کو بدل کر رکھ دیا۔ بالکل۔ پھر 1952 میں مشہور مصنف ڈگلس ایڈمز کی پیدائش ہوئی، اور 1931 میں میڈیا ٹائکون روپرٹ مرڈاک کی پیدائش ہوئی۔ اور اگر اردو ادب کے حوالے سے بات کریں تو 1934 میں ڈاکٹر سلیم اختر کی پیدائش اور 1973 میں ممتاز شیریں کی وفات کا ذکر بھی 11 مارچ کے صفحات میں درج ہے۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم 1702 میں چھپنے والے پہلے اخبار دی ڈیلی کورنٹ کو روپرٹ مرڈاک جیسی جدید میڈیا سلطنتوں کے بانیوں کی پیدائش سے جوڑ کر دیکھیں۔ معلومات کا یہ ارتقاء واقعی حیرت انگیز ہے۔ بالکل، ایک صفحے کے اخبار سے لے کر گلوبل میڈیا تک۔ اور پھر فلیمنگ کی پینسلن جیسی ادویات نے انسانوں کو عالمی سطح پر ان وباؤں سے لڑنے کے قابل بنایا جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا۔ قدرت بیماریاں لاتی ہے اور انسان سائنس سے ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ بات اس جائزے کا سب سے مضبوط پہلو ہے۔ اب ہم اپنے اس گہرے تجزیے کو سمیٹنے کی طرف آتے ہیں۔ سامعین کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ آج کے اس انفارمیشن اوورلوڈ کے دور میں اس سب کا ان کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ سننے والوں کے لیے یہ جاننا اس لیے اہم ہے کہ آج کا یہ جائزہ ثابت کرتا ہے کہ اگر ہم صرف ایک تاریخ پر غور کریں تو ہمیں انسانی بقا، سیاست اور جدت کے بے شمار سبق ملتے ہیں۔ انسان نے قدرتی آفات سے ہی جنگیں دیکھیں، لیکن پھر وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ بالکل، یہ ہمیں ایک امید دلاتا ہے کہ کوئی بھی بحران آخری نہیں ہوتا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم سامعین سے اجازت لیں، میں چاہتی ہوں کہ ہم پروگرام کا اختتام ایک ایسے واقعے پر کریں جس کا ذکر پہلے نہیں ہوا لیکن وہ ذرائع میں موجود ہے۔ جی، کون سا واقعہ؟ 11 مارچ 1708 کا واقعہ، جب برطانوی ملکہ این نے اسکاٹش ملیشیا بل کی منظوری روک دی تھی۔ بظاہر یہ ایک بڑی عام سی سیاسی خبر لگتی ہے کہ ایک حکمران نے بل ویٹو کر دیا، لیکن سننے والوں کو یہ سوچنے پر مجبور ہونا چاہیے کہ یہ آخری موقع تھا جب کسی برطانوی شاہی حکمران نے قانون سازی کو ویٹو کیا تھا۔ اس کے بعد برطانوی شاہی اختیار ہمیشہ کے لیے خاموشی سے کم ہو گیا۔ اور یہی سوچنے کا مقام ہے کہ طاقت کے بڑے مراکز تاریخ میں بغیر کسی خون خرابے یا شور کے محض ایک دن کے ایک فیصلے سے ہمیشہ کے لیے کیسے بدل جاتے ہیں۔ بالکل درست۔
اور یہی وہ فکر انگیز خیال ہے جس کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ تمام سننے والوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس تاریخی سفر میں ہمارا ساتھ دیا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو بھی ہماری طرح تاریخ کے ان پوشیدہ پہلوؤں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ جلد ہی ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ یہ تھا جی آج تاریخ کے آئینے میں۔ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو حق پر ثابت قدم رہتے ہیں، صبر کو اپنا ہتھیار بناتے ہیں اور مشکلات میں بھی یقین نہیں چھوڑتے۔ جب مسلمان اخلاص، عدل، علم اور اتحاد کے ساتھ کھڑے ہوئے تو کمزور ہونے کے باوجود کامیاب ہوئے، اور جب انہوں نے آپس کی دشمنی، غرور اور غفلت کو اختیار کیا تو طاقت رکھنے کے باوجود کمزور ہو گئے۔ تاریخ کا سب سے بڑا درس یہی ہے کہ قومیں ظاہری قوت سے نہیں بلکہ اپنے کردار، ایمان اور عمل صالح سے بنتی اور ٹوٹتی ہیں۔ اسلامی تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر دور میں اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لے اس کے لیے زمین بھی راستے بنا دیتی۔ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔